بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ امام کی یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں خود امام تقی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صلوات بھیجتے محمد وآلہ محمد۔ امام خود فرماتے ہیں یہ جو سوشل ایسپیکٹ ہے سوسائٹی کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام اس میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر 3 چیزوں کا خیال کرے، 3 چیزوں کی مراعات کرے، 3 چیزوں میں احتیاط کرے تو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، دیکھیں سب کا تعلق جو ہے نا وہ سوسائٹی سے ہے۔ پہلی چیز، جلدی نہ کرے کسی کام میں۔ جلدی کرنا خوب انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت جلدی کر لیں، کسی بھی چیز میں جلدی کر لیں، کوئی چیز فیصلہ کرنے میں، کسی چیز کے بارے میں ذہنیت جلدی کر لیں، اور روڈ پہ جلدی کر لیں، تو ہر جگہ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ دوسری چیز، مشورہ کرنا۔ اگر کوئی شخص مشورہ کرتا ہو زندگی میں تو وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم یہاں اترے تو ہم نے سب سے مشورے کیے، سب نے الگ الگ مشورے دیے۔ اب یہ آپ کی یہاں کا پرابلم ہے کہ یہاں لوگ ہر کوئی الگ الگ مشورہ دیتا ہے، وہ یہاں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں مشورہ کرنا اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے، بہت ضروری ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ بہرحال انسان کل عقل تو ہے نہیں، غلطی بھی کر سکتا، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے مشورہ کر کس سے رہا ہے، وہ اس کی بھی اسکوٹنگ کرے بندہ۔ اچھا بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایک ہی چیز کو 10 دکان سے پوچھتے ہیں، جبکہ پتا ہوتا ہے 2 دکانوں میں صحیح مل رہی ہے، لیکن پھر بھی پوچھیں گے، پھر بھی ادھر ادھر کریں گے۔ اچھا دنیاوی حساب سے انسان کتنا مشورہ کرتا ہے، آپ دیکھیں کتنا انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے کام ہیں، چیزیں ہیں، انوالومنٹ ہے، ڈاکومنٹ ہیں، ساری چیزیں ہیں، انسان 10-15 مشورے کرے، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، فلانا کرے گا لمحہ کرے گا، حالانکہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دنیا ہے، نظام ہے، ایسی چلتا ہے، ہر چیز ہوگی اچھا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دین کے معاملے میں ہم کتنا مشورہ کرتے ہیں۔ کبھی میں نے کسی سے پوچھا کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، میری قرآت صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں وضو صحیح کر رہا ہوں اتنے سالوں سے کہ نہیں صحیح کر رہا؟ بھائی مشورہ کر لوں، عالم دین آ رہے ہیں میں پوچھ لوں، نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ گوگل کر لوں، سرچ کر لوں، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لوں۔ دین کے معاملے میں میں اپنی مثال تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں بہرحال موزے کی کیا قیمت ہوتی ہے، موزہ ساکس پہنتے ہیں، اس کی کوئی اتنی پرائس تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو، میں خود دیکھتے جب ساکس لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں یار چلے گا صحیح کچھ دن، رنگ تو خراب نہیں، خوب نیچرل سی بات ہے، آدمی کمفرٹ دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے۔ لیکن کیا دین کے معاملے میں اتنا بھی پریشان ہوں یا نہیں ہوں کہ میں دین کہاں سے لے رہا ہوں، میں دین کیسا ہے، میرا نظریہ، میرا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے، یا جو میں نے اپنے لیے سوچ لیا ہے وہی صحیح ہے؟ بس جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں تو یوٹیوب سے دین ہوں۔ بھائی یوٹیوب دین تھوڑی دے سکتا ہے، یوٹیوب آپ کو ہمارے کلپ دے سکتا ہے خالی۔ دین کے لیے تو آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو تفسیر پڑھنی، بہرحال کوئی نہ کوئی سلسلہ، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان صحیح مشورہ۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو خدا پر توکل کرو کہ پروردگار میں تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، تاکہ خدا آپ کے اس فیصلے میں شامل ہو اور آپ کی مدد کرے۔ عزیزان محترم، خوب یہ 3 چیزیں بہرحال اجتماعی ہیں انسان۔ اب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس سے کہا کہ مولا میرا یہ کام ہے، میری تاریخ تھی، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کسی کو پیسے جو ہیں وہ میں نے دینے ہیں، لیکن تاریخ ہے، مجھے بہرحال کچھ چاہیے۔ امام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اعتکاف بھی غالباً مسجد الحرام کا تھا، تو امام کی خدمت میں، امام کا یا مسجد یا مدینہ کا تھا، بہرحال وہ امام وہاں تھے، تو امام جانے لگے تو جو دوسرا شخص تھا کہا مولا کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ معتکف ہیں؟ تو امام نے اس کے آگے فرمایا کہ مطلب خود معتکف ہونا عبادت ہے، مسجد حرام ہے، یا مثلا کعبہ کا طواف کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے امام کو ہوا۔ تو امام فرماتے ہیں قضاء حاجت المومن، کہا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر کوئی مومن گرفتار ہو اور آپ اس کی پریشانی کو دور کریں، 9000 سال کی شب و روز کی عبادت سے افضل ہے۔ 9000 سال کی دن اور راتوں کی عبادت سے، یعنی افضل کام ہے کہ جب آپ کسی مومن کی عبادت کر رہے ہیں،
چاہے آپ نے ان 9000 سالوں میں روزے بھی رکھے ہوں، حدیث ہے، یعنی بالا تر ہے. خود فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے. اور اعتکاف میں بہرحال 2 دن مستحب ہوتے ہیں، 2 دن آپ بیٹھیں، تیسرا دن جو ہے وہ غالباً واجب ہوتا ہے. تو وہ بہرحال انہوں نے چھوڑا اور جا کر اس کی جو بھی پریشانی تھی اس کو دور کیا. جان محترم، خوب کتنی مہم ہے، کتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں کسی کی واقعاً ہیلپ کر سکتا ہے، فائنینشلی نہیں کر سکتا، مشورہ دے سکتا ہے، کسی سے صحیح رابطہ کر سکتا ہے، لیکن انسان بڑا اندر سے نا گھوٹا ہوا ہے. میں اس کو اچھا مشورہ دے دوں، میں اپنا کانٹیکٹ دے دوں، یہ کل کو یہ نگل جائے گا، میرا کیا ہوگا. یہ انسان مادے میں پھنسا ہوا ہے. میں اس کو راستہ دکھا دوں، کل یہ مجھے کاٹ کے نکل جائے گا. تو یہ بہت مشکل ہے ہمارے اندر، یہ بڑی پریشانی ہے جان محترم. تو خوب یہ کیونکہ ہم دنیا میں چپکے ہوئے ہیں نا، ہم دنیا سے چپکے ہوئے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو دنیا سے نہیں ہٹائیں گے، خلوص اور اخلاص اپنی ذات دیکھیں. اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کسی بندے کا احسان نہیں لیتا. اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ آپ کو ریٹرن دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. تو اس لیے انسان بہرحال لوگوں کی، اس لیے آپ دیکھیں کہ امام جواد نے عبادت میں تھے لیکن جو ہے وہ اس کا کام کیا. خوب یہیں پر ایک لیٹر ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یعنی امام جواد علیہ السلام، اللہم صلی محمد وعلی محمد. امام جو تھے وہ مدینہ میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ امام رضا کے ایک ہی بیٹے ہیں اور یہ اولاد بھی ان کی بہت دیر کے بعد ہوئی. یعنی واقعاً بہت دیر لوگ عجیب گفتگو کرتے تھے امام کے بارے میں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اور وہ باقی اور بہت سارے چیزیں بہت عرصے کے بعد ہوئی. اور بہرحال مدینہ میں تھے. خود آپ کو پتا ہے کہ خراسان میں، طوس میں امام کو بلا لیا تھا خلیفہ نے. تو امام کو کچھ پتا چلا تو امام نے اپنے بیٹے کو خط لکھا. خط میں بہرحال لکھا کہ میرے عزیز بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے بدن کے ٹکڑے، میرے جو ہے وہ، امام نے اسے خط لکھا اور فدا کا ابو کا، آپ باپ آپ پر فدا ہو جائے میرے بیٹے. یعنی بہرحال یہ خود ایک طریقہ ہے جان محترم اپنی اولاد کو پکارنے کا کہ باپ آپ پر قربان ہو. کیا میں باپ ہوتے ہوئے میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا میں اپنے بیٹے کو ایسے پکارتا ہوں؟ کیا میں اپنے بیٹے سے ایسی گفتگو کرتا ہوں؟ واقعاً یہ سوال ہے. ائمہ اپنی اولاد کو کیسے پکارتے تھے؟ حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. خوب یہ ادھر سے جان محترم اولاد کو کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے. ڈانٹ دیا، بھگا دیا، فلانا کر دیا. خوب انسان ہے، بچہ ہے، غلطی کرتا ہے. غلطی بچے سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ MBA پڑھا ہوا ہے. نہیں ہے، بچہ ہے، شرارتی بھی ہوگا، جوانی بھی ہوگی، ہر ایج میں اس کے ہارمونز بھی چینج ہو رہے ہیں. خوب یہ پڑھنا ہی کی ضرورت ہے. آج کا بچہ ویسے بھی جنریشن زی ہے. ٹیبلٹ آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے، موبائل اس نے، آپ کا قصور ہے، اس کا تھوڑی قصور ہے. آپ کا اپنی زندگی میں روٹین نہیں ہے، آپ اس کو روٹین مانگ رہے ہیں اس سے کہ بیٹا کوئی اپنا طریقہ رکھا کرو. یہ بولو ابا آپ کا بھی کوئی طریقہ ہو تو میں اپنا طریقہ رکھوں. آپ بھی ہر وقت ہاتھ میں موبائل لے گھوم رہے ہو، میں کیا کروں؟ بیٹا قرآن پڑھو، فلانا پڑھو. ابا کو اس نے دیکھا ہی نہیں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، تو آپ کیسے بچے کو بولیں گے قرآن پڑھو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میرا بیٹا امام زمانہ کا سپاہی ہو. تو پہلے خود تو سپاہی بنوں میں امام کا. خوب بہت ضروری ہے. تربیت عمل سے زیادہ ہے، نہ زبان سے ہے تربیت. جب آپ بچہ دیکھے گا کہ میرا والد خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت، کتنا خوش قسمت ہے وہ بچہ کہ جو رات کو پانی پینے اٹھے اور اس کا باپ تہجد کے سجدوں کے اندر ہو. خوش قسمت ہے وہ اولاد کے جس کا باپ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو اور اس تہجد میں خدا کی بارگاہ میں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہو. وہ انسان عزیزان محترم خوب ظاہر ہے آج ہم اگر کسی مقام پہ بیٹھے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے والدین کا کمال ہے. یہ ان کا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کی اور دعائیں کی اور جس کا آج نتیجہ ہم ثمر ہے، ہم فائدہ لے رہے ہیں ان سے زیادہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام نے کہا فدا کا ابو کا، اور پھر امام نے بہرحال جو ہے وہ نام، اور وہ تربیتی نکات تھے کہ بلغنی، کہ بیٹا مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے. کیا خبر پہنچی ہے؟ کہ ان الموالی، کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو تو کہ تمہارے لوگ سامنے ہوں، لوگ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا تم تک
نہ پہنچ پائیں تو تم ایک خصوصی دروازے سے یعنی ایک دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہو بیٹا. کہہ رہے ہیں بیٹا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ایک دوسرے دروازے سے باہر جاتے ہو کہ ظاہر حالات بھی ایسے تھے, ویسے بھی امنیت سیکیورٹی کے بھی مسائل تھے, مشکلات بھی تھیں, لیکن امام بہرحال امام بھی ہیں اور والد بھی ہیں, کہتے ہیں مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ تم ایسے بیٹا دروازے سے باہر چلے جاتے ہو جو ایک الگ سے دروازہ ہے جو پیچھے سے ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو پھر امام اس کو کہتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ تمہیں امام اپنا حق کا واسطہ دیتے ہوئے کہ اسالو کا بحقی الیکا, بیٹا میں اپنے حق کا تم سے سوال کرتا ہوں. کیا کہا, کیا حق ہے کہ میرے بیٹے, میرے عزیز بیٹے, کہ میں تم سے تقاضا کرتا ہوں اپنا آنے جانے کا راستہ تبدیل کرو. یعنی الگ سے دروازہ جو ہے وہ اس سے مت جاؤ بلکہ اصلی دروازے سے جو دروازہ ہے اس سے جاؤ تاکہ لوگوں کے تم تک ہاتھ پہنچیں, لوگ تم تک پہنچیں, اور اپنے ساتھ دھرم اور دینار رکھا کرو. دیکھیں یہ امام کے تربیت کے نقاط ہیں عزیزان محترم. خوب آج ہمیں بھی اب تو اپنے آپ کو ظاہر نصیحت ہے, اس کے بعد بہرحال انسان دوسرے کو, کہ ہم اگر خود ایسے ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کی تربیت دیں کہ بیٹا بہرحال اپنی جیب میں رکھو, کہ اگر بہرحال سکھاؤ زندگی میں, بچے کو سکھائیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے بیٹا, چاہے کچھ بھی دو. خوب یہ فراغ دلی کامیابی دے گی عزیزان محترم. ویسے بھی حدیث بھی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اسی کا حساب کیا جائے گا, جو دے دو گے اس کا حساب, اور باقی بھی وہی رہ جائے گا جو تم نے خدا کی راہ میں دیا تھا. تو پھر یہی کہا کہ انما اریدو بذالک ان یرفعک. پھر آخر میں ہم نے کہا بیٹا میرا دل یہی چاہتا ہے کہ خدا تمہیں بلند کرے اور خدا تمہیں بہت عزت دے. عزیزان بہت امپورٹنٹ ہے, بہت چھوٹا سا خط ہے امام کا اپنے بیٹے کو, لیکن ہمارے لیے یہ بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ کس طرح اولاد کی تربیت کرنی ہے, کس طرح معاشرے میں رہنا ہے. بہرحال آپ سوسائٹی میں ایک کمیونٹی, اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہو, چاہے وہ انڈیا سے ہو, چاہے وہ ہندوستان سے ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہو, چاہے وہ کہیں سے بھی سے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کردار کیسے نظر آئے گا؟ کردار تربیت کے بعد نظر آئے گا کہ آپ جب سوسائٹی میں اپنا پیش کریں گے عزیزان محترم. تو یہ بہرحال کچھ نقاط جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ انسان پریکٹیکلی دکھائے. ایسا نہ ہو کہ بہرحال لوگ بولیں کہ یہ باہر آپ جاتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں, مسجدوں میں کچھ اور ہوتے ہیں. خوب یہ منافقت ہے. انسان اہل بیت کا ماننے والا ہو, خاتم اور مرتبت کا ماننے والا ہو, اس کی زندگی میں پیشنس بہت ضروری ہے, صبر بہت ضروری ہے. ایک اور حدیث بہرحال آپ کی خدمت میں, اور بہرحال آپ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں رخصت طلب کروں کہ عزیزان محترم خود امام جو ہے وہ ایک اور حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو امام نے سفارش کی ہے کہ ایک شخص کو کہا کہ رجلن اوصنی قال علیہ السلام وتقبل, کہ مولا نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں, کچھ وصیت سفارش کرتا ہوں. اس نے کہا مولا کیجئے. کہا کہ تفسد الصبر, کہا کہ صبر پر اپنا تکیہ, یعنی صبر پر اپنی زندگی کو قائم رکھو. صبر بہت ضروری ہے, پیشنس بہت ضروری ہے ہر چیز میں, زندگی کے معاملات میں, بیماری میں, انسان جاب کر رہا ہے, رزق میں, کام میں, بیہیویئر میں, ایٹیٹیوڈ میں, صبر کرو. سامنے والے نے کچھ کہہ دیا, کچھ سن لیا سڑک پہ, خوب صبر کرو. وہ حادثہ ہو جائے, کوئی غلط چلا, خوب چلا جائے, کوئی بات نہیں. صبر زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم سب سے زیادہ میں اپنی بے صبر ہیں. ہر چیز میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, میں یہاں نکل لوں. کیا کرے گا, کہاں پہنچے گا, کہیں نہیں پہنچ سکتا. دوسری چیز کہ فقراء کو اپنا ہاتھ اپنے دروازے کا فقراء تک کھول کے رکھو, یعنی فقراء کے ساتھ رہو, فقراء کو مدد کرنا, ہیلپ کرنا, یہ دوسری چیز. تیسری شہوت کو یعنی لسٹ کو چھوڑ دو. شہوت جو ہے وہ صرف ظاہری کو بدنی نہیں ہے, وہ انسان بہت ساری شہوتوں کا شکار ہے. کسی کو شکم کی ہے, کسی کو ذائقے کی شہوت ہے, کسی کو شہرت کی شہوت ہے, کسی کو پوسٹ کی شہوت ہے, کسی کو ہر جگہ کی ہوتی ہے نا بھائی, ہر چیز کی ہے. اس کو چھوڑ دو. جو چیز تمہیں بہت زیادہ کر رہی ہے اسے رہا کرو, کیونکہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے اور اگلی جو ہے
وہ بالکل ایسی ہے کہ اپنی ہوائے نفس سے مخالفت کرو. یعنی جہاں تمہارا نفس کہہ رہا ہے مجھے کھانے کا دل، اچھی بات ہے کھائیں بھی، نہیں لیکن ہر وقت جو دل چاہے میں کھا لوں، ہر وقت دل چاہے جو پہن لوں، ہر وقت دل چاہے میں بول لوں، ہر وقت دل چاہے، خوب نہیں ہے. اپنے نفس کی مخالفت کرو. مخالفت کرو گے تو کل گناہوں سے اپنے آپ کو روک پاؤ گے. کسی جگہ پر پھنسو گے تو کوئی فیصلہ کر پاؤ گے. انسان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی باتوں کا، نہیں میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں فلانا کام نہیں کر سکتا، میں تو مر جاؤں گا، میں فلانا. خوب نہیں ہے جانے محترم. خوب زندگی آپ دیکھیں، دنیا کے حالات دیکھیں. انسان اگر یہ ساری چیزیں دیکھے تو انسان اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرے کہ اللہ اس کو بہترین لقمہ دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان بہرحال ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے. وہ کم از کم سوچے تو صحیح کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کے معاملات کو پریشان تو ہو. وہ مسلمان نہیں، حدیث پیغمبر ہے جو صبح اٹھے اور جسے اپنے مسلمان بھائی کے حالات سے بے خبر ہو. مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن میں بہرحال اپنی زندگی میں اتنا مگن ہوں کہ میں بہرحال. تو یہ بہت ضروری ہے. اور پانچویں چیز امام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں ہو. جان لو کہ خدا کی نگاہ سے، یعنی خدا کے جو بھی رینج ہے، کیمرہ ہے، خدا کے ہے، اسے چھپے ہوئے نہیں ہو. تو اپنی زندگی میں سنبھل کر رہو، یعنی غافل نہیں ہو. آپ کو بتاؤ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں ذرا سی غلطی کروں گا، گاڑی ادھر ہے، میرا لائسنس لے لیں گے، میری گاڑی بند ہو جائے گی. کتنا آپ احتیاط کرتے ہیں؟ میں غلط پارک نہ کروں، پارک کروں تو فوراً ٹکٹ پے کر دوں، فلانا کروں، ذرا سا خیر ہے. سامنے والا آپ کو تھوڑی پوچھے گا میں 2 منٹ میں جا رہا ہوں، میں 1 منٹ میں جا رہا ہوں. تو سسٹم ہے. جب دنیا کے سسٹم میں تھوڑی دیر کے لیے حدود نہیں توڑتا تو پھر خدا کے سسٹم میں کیوں حدودوں کو توڑ رہا ہوں؟ وہ اس کے سسٹم، وہ تو پھر رحمان ہے، وہ چلان نہیں لگاتا، اس کا میسج فوراً نہیں آ جاتا آپ کو کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، اتنے کوڑے پڑنے والے ہیں. نہیں، وہ انتظار کرتا ہے. میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، موقع دیتا. ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. خدا ہماری طرح نہیں ہے. ہم تو سامنے والے کو دیکھتے ہیں، ارے یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، چھوڑو اس سے کیا بات کرنا، چھوڑو. نہیں، خدا کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے. خدا اپنے دروازے کے لیے اذان کا انتظار نہیں کرتا. مسجد تو پھر اذان پہ کھلتی ہے، اس کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ پلٹ گئے. وہ تو ایسا ہے کہ چلتے ہوئے آپ کے قدموں سے آپ کے گناہوں کی بخشش ڈھونڈ رہا ہے کہ کاش میرا بندہ پتھر کو کنارے پہ کر دے، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں. کسی ایک جانور کو کھانا کھلا دے، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. خدا ایسا ہے. لیکن ہم کتنے سخت دل ہیں. کمیونٹی میں کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے اوپر نیچے ہو جائے، ہم ساری زندگی اسے معاف. تو ہمارے اندر کیا خدائی ہے؟ آپ سوچیں نا کہ ہم ظاہر میں کچھ اور ہیں. بہرحال میں بہت کہتے ہیں نا زوم مسائل پہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا آپ لوگوں کا، کہ جو بہرحال ایک اوکیزن تھی آپ کی، اور وہاں پر مس کیلکولیشن، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے لڑائی وڑائی ہو گئی ایک ریسٹورنٹ میں. بھائی ہمارے ہوسٹنگ کر رہے تھے وہیں پہ، یہ تصویریں بھی دیکھی میں نے. وہ بھائی بات نارمل ایک کمیونٹی کی بات ہے. بہرحال بات تربیت کی ہے. جانے مت اگر کسی نے کچھ مثلاً کہہ بھی دیا تو کسی نے کتنا، کوئی جنگ تو نہیں تھی، کوئی گناہ تو نہیں تھا، وہ درگزر کرنا چاہیے تھا. اور تھے بھی سارے اہل بیت کے ماننے والے. آپ سوچیں کہ کیا امیج گیا. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جب وہ میئر آف لزبن تک یہ بات پہنچی اور وہ بھی موجود تھا. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ کل کو ہم امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، امام زمانہ کا ساتھ کیسے دیں گے؟ کیا امام زمانہ اس کمیونٹی کو ہائر کرے گی کہ جو تھوڑی دیر کا تحمل برداشت نہیں کر سکتی؟ آپ خود سوچیں. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. جانے محترم مجلسیں آپ ہزاروں کرا لیں، لیکن میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. آپ نیازیں دیتے ہیں، آپ سب کر لیں، میں 100 دفعہ کربلا چلا جاؤں، میں حج کر لوں، میں طواف کر لوں، میں کیا ہوگا؟ اور امام ایسے ہیں طواف کر رہے ہیں. چھٹے امام طواف کر رہے ہیں. سائل آیا، کہا مولا مشکل ہے. امام طواف سے، سائل نے جو امام کا صحابی تھا، مولا طواف.
واجب، امام نے کہا مستحب واجب کیا؟ ٹھیک ہے وہ ایک حد ہے، حدود ہے، لیکن بہرحال وہ فقہی بحث الگ ہے۔ امام نے کہا صرف مومن ہے، مشکل میں ہے، اور مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ وہ حدیث ہے۔